آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہیں یہ حالت ہماری بھی تو نہیں ہے، کہیں ہم بھی تو ایسا ہی نہیں کر رہے کہ خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور غموں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، دکھوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن خوشیوں کے زمانے میں ہمیں رب بھول جاتا ہے۔ جب خوشیاں آتی ہیں تو اس وقت ہم شیطانی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جب پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس وقت ہم اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، جب کرونا وائرس پہلی دفعہ آیا تھا تو اس وقت لوگوں نے اپنے مکانوں کی چھتوں پر اذانیں بھی دیں، اللہ کو پکارا، فریاد کی اللہ سے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے بچا لے۔ لیکن سوچنا چاہیے کیا انہی مکانوں کے اندر، جن مکانوں کی چھتوں پر اذانیں دی گئیں، اللہ کا ذکر کیا گیا، اللہ سے دعائیں کی گئیں، کیا انہی مکانوں کے اندر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی؟ رنج ہو، غم ہو، دکھ ہو، کرب ہو، تکلیف ہو تو ہم نماز پڑھ لیں، اور جب تکلیف دور ہو جائے، خوشی آ جائے تو ہم اللہ کی نماز کو بھول جائیں، اللہ کے نام کو بھول جائیں، اللہ کے ذکر کو بھول جائیں۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر پیغام دیا ہے انسانوں کو کہ اے انسانوں، اگر دکھوں میں تمہیں میری یاد آتی ہے تو خوشیوں میں بھی تمہیں میری یاد آنی چاہیے۔ یعنی حالت جو بھی ہو تمہیں تمہارا رب بھولنا نہیں چاہیے، اسی ایک کو پکارو، اسی ایک سے فریاد کرو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 54 کے اندر، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، فرمایا پھر جب اللہ تعالی دور فرما دیتا ہے تکلیف کو تم سے تو فوراً ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی جو ہی اللہ نے تکلیف دور کر دی تو اسی وقت تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیے، اسی وقت تم نے 360 بتوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ جب تکلیف دور ہو گئی اب کس سے مدد مانگتے ہو؟ جھوٹے معبودوں سے۔ اب تم مٹی کے یا بتوں کے یا پتھر سے بنے ہوئے خداؤں کے آگے سجدہ ریزیاں کر رہے ہو۔ جب تکلیف تھی تو اس وقت تم میری بارگاہ میں مدد مانگتے رہے، اور اب جب تکلیف دور ہو گئی ہے تو تم 360 بتوں کے آگے اپنی پیشانی، اپنا ماتھا جھکانے لگ پڑے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 55 کے اندر، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ یہاں ان دونوں آیتوں کے اندر بڑی خاص باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے تکلیف دور ہم کرتے ہیں، تکلیف دور ہم کرتے ہیں۔ اگر تکلیف آ جائے تو سمجھنا یہ چاہیے یہ تکلیف میری کسی بد عملی کا نتیجہ ہے، مجھے کسی گناہ کی پاداش میں یہ تکلیف دی گئی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں، تکلیف کی نسبت اپنی طرف کریں کہ یہ میری ہی کسی بد عملی کی سزا ہے، میری ہی کسی کوتاہی کی سزا ہے کہ میرے اوپر یہ تکلیف آ گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب تکلیف دور کرتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ تکلیف دور کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ رب واضح الفاظ کے اندر فرما رہا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، پتہ چلا تکلیفیں دور کرنے والا اللہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے فرما دیا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں آتی ہیں وہ نعمتیں تمہیں ہم عطا کرتے ہیں، تم سے تکلیفیں بھی دور ہم کرتے ہیں اور تمہیں نعمتیں بھی ہم دیتے ہیں۔ لیکن اے انسانو، تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کی کیا کرتے ہو؟ ناشکری کرتے ہو، ناقدری کرتے ہو۔
کیسے ناقدری کرتے ہو؟ تکلیف میں تمہیں رب کی یاد آتی ہے، خوشی میں تمہیں رب بھول جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے فتمتعوا، اے ناشکرو لطف اٹھا لو چند روزہ، یہ چند دنوں کا جو لطف ہے یہ اٹھا لو، تم ہماری نعمتوں سے خوب متمتع ہو لو، ہماری نعمتوں سے فائدہ حاصل کر لو، ہماری نعمتوں سے مزے اڑا لو، لیکن یہ مزے چند روزہ ہیں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، ان قریب تمہیں شدید عذاب سے دوچار کیا جائے گا، کیونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے۔ لیکن جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اس کے لیے اللہ کی نعمتیں چند روزہ نہیں ہوتی، وہ یہاں بھی سکھی رہے گا، وہ وہاں بھی نعمتوں میں رہے گا اور ابدی نعمتوں میں رہے گا۔ کون سی نعمتوں میں؟ ابدی، ہمیشہ کی نعمتوں میں رہے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ نسخہ عطا کر دیا، یہ فارمولہ عطا کر دیا کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہوگی، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور شکر کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے۔ اللہ کا ہر حکم ماننا یہ در حقیقت شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین، سب سے افضل طریقہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی رہے، اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی رہے۔